میں ہوں بلال، کلینکل ڈائٹیشین۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کل 20، 25 اور 30 سال کے نوجوانوں کو بھی دل کے دورے پڑ رہے ہیں اور وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں؟ وہ عمر جس میں انسان کی سب سے زیادہ انرجی ہونی چاہیے، آج اسی عمر میں ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ صرف سٹریس ہے یا ورزش کی کمی ہے، یا اصل دشمن ہماری روز کی خوراک ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سائنسی ریسرچ کی روشنی میں بات کریں گے کہ نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کی اصل وجہ کیا ہے، کیا یہ آپ کی ڈائٹ ہے، کیا یہ آپ کی خوراک سے جڑی ہوئی ہے، ایسی کون سی غذائیں ہیں جو دل کو آہستہ آہستہ بیمار کر دیتی ہیں، اور کون سی غذائیں دل کو بچا سکتی ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو سکتی ہے، اور میں ویڈیو کے آخر میں جو آپ کے ہارٹ فرینڈلی ڈائٹ ہے، جو آپ کے دل کی بہت اچھی دوست ہو سکتی ہے، ایک ایسی ڈائٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دل کا دورہ کب پڑتا ہے؟ دل کا دورہ جو بنیادی طور پر اس وقت ہوتا ہے جب دل کو خون پہنچانے والی نالی جو ہے، جسے کرونری آرٹری کہتے ہیں، وہ بند ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے جسم کی کوئی نالی بند ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ بندش کیوں ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے چکنائی ہے، یعنی کہ فیٹ، اور ایسی فیٹ جو بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کولیسٹرول ہے اور انفلیمیشن ہے۔ پہلے یہ مسئلہ 50 سے بڑی عمر میں ہوتا تھا، مگر آج غلط کھانے کی وجہ سے یہ جو عمل ہے 20، 25 اور 30 سال کی عمر میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں وہی خون بنتا ہے، ہم جو روز کی خوراک کھا رہے ہیں وہی ہمارا خون بنے گی، وہی خون دل تک پہنچتا ہے، اور وہی خون کی شریانیں ہوتی ہیں جہاں خون جمع ہوتا ہے۔ اگر خوراک آپ کی تلی ہوئی ہے، اگر آپ کی خوراک پروسیسڈ ہے یا کیمیکل سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ جو شیلف لائف ہوتی ہے فوڈز کی، اس کو بڑھانے کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں جو آرٹریز کو آہستہ آہستہ تنگ کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ آپ کی آرتھروسکلروسس کی وجہ بنتی ہے، جس میں آپ کی جو کرونری آرٹری ہے وہاں پہ پلاک جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ فیٹ جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ آگے جا کے آپ کو ہارٹ اٹیک کی یا ہارٹ ڈیسیز کی وجہ بنتی ہے۔ ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک کیوں آتا ہے؟ اس میں آپ کی خوراک کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اس میں آپ کی فاسٹ فوڈ جو ہے، یہ جو جنک فوڈ ہیں، برگر، پیزا، فرینچ فرائز، سموسے، پکوڑے، ان میں ٹرانس فیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں ریفائنڈ آئل بھی شامل ہوتا ہے جو کہ ایمٹی کیلریز پیدا کرتا ہے، جو کہ آپ کی ایل ڈی ایل جو ہے، جو کہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول، جو کہ بہت زیادہ خطرناک کولیسٹرول ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے، اور ایچ ڈی ایل جو کولیسٹرول ہے، جو ایک اچھا کولیسٹرول ہے، اس کو کم کر دیتا ہے۔ اس سے دل کی نالیاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ہفتے میں 3 بار فاسٹ فوڈ جو لوگ کھاتے ہیں، جو لوگ 3 بار فاسٹ فوڈ کا استعمال کر رہے ہیں، ان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ 60% بڑھ جاتا ہے۔ جو آپ کی ریفائنڈ شوگر ہے اور جو سافٹ ڈرنکس ہیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں، جو آپ کی ہارٹ ڈیسیز کی وجہ بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کی ینگ جنریشن جو سافٹ ڈرنک ہے، ایک ریڈ کلر کی جو کولڈ ڈرنک ہے، اسے سافٹ ڈرنک جو انرجی ڈرنک کا نام دیا جاتا ہے، بہت زیادہ عام پیتے ہیں۔ اس میں بے تحاشا شوگر استعمال کی جاتی ہے، جو آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ کولا ہوگی، انرجی ڈرنکس ہوگی، بیکری آئٹمز ہوگی، انسولین ہوگی، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انسولین ریزسٹنس پیدا کرتی ہیں، پیٹ کی چربی بڑھا دیتی ہیں، اور آپ کی جو انفلیمیشن ہے وہ اس کی وجہ بنتی ہیں، اور وہی انفلیمیشن آگے جا کے آپ کے ہارٹ کو ویک کر دیتی ہے، اور جو آپ کی کرونری آرٹری ہے اس میں بندش کی وجہ بنتی ہیں۔ جو شوگر ہے یہ براہ راست دل پر اثر نہیں کرتی، بلکہ آپ کی دل کی نالیوں کو زخمی اور وہاں پہ انفلیمیشن کی وجہ بنتی ہیں، تو یہ آگے جا کے آپ کی جو آرٹریز ہیں ان کو ویک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پروسیسڈ میٹ جو ہیں، نگٹس، کولڈ ڈرنکس، ان میں سوڈیم اور پریزرویٹیوز اور نائٹریٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ بلڈ پریشر کو بڑھاتے ہیں، دل کے پٹھوں کو کمزور کر دیتے ہیں، اور اگر دل کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے تو آپ کا دل ویک ہو جائے گا، دل کمزور ہو جائے گا،
تھوڑی سی اگر آپ سٹرگل کریں گے، سانس کا پھولنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، اگر دل کی دھڑکن تیز ہوگی تو وہ آپ کا دل ویک ہے، اگر آپ کا ہارٹ ویک ہے تو ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا دل جو ہے یہ ایک مسل ہے، یہ ایک پٹھا ہے، اس کو مضبوط کرنا یہ آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ اس طرح کی ڈائٹس کا استعمال کرتے رہیں گے تو وہ جو پٹھا ہے، وہ جو مسل ہے، وہ کمزور ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایکسیسو سالٹ، جو چپس ہیں، چپس کے پیکٹ والے، اور اس میں جو اچار استعمال کیا جاتا ہے، یہ جو زیادہ نمک ہے یہ آپ کا بی پی بڑھاتا ہے۔ دل پر اگر اضافی دباؤ ڈلتا رہے گا، بے فضول کا دباؤ اگر وہ پڑتا رہے تو وہ سائلنٹ ہائپر ٹینشن کی وجہ بنتا ہے، جو نوجوانوں میں عام ہے آج کل، اور یہی وجہ آگے جا کے ہارٹ اٹیک کی ریزن بنتی ہے۔ اس کے بعد جو ری یوزڈ اور برنٹ آئل ہے، بیسیکلی آپ نے بازاروں میں جو کھانا دیکھا ہوگا، وہ جو تیل ہے وہ ڈیزل بنا ہوتا ہے، کیونکہ اسے بار بار استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بچت کرنی ہے آئل کی، پر ان کو آپ کی صحت سے کوئی لنک نہیں ہے، تو وہ بار بار اگر استعمال کرتے رہیں گے وہ آئل، تو وہ فری ریڈیکلز کی وجہ بنے گا۔ وہ فری ریڈیکلز آگے جا کے جب آپ اسے کنزیوم کریں گے ایز اے کنزیومر، تو وہ آپ کے ہارٹ کے لیے بہت زیادہ، بلکہ بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ آپ کی جو آپ کی شریانیں ہیں ان میں سوجن پیدا کرے گا، دل کی نالیوں کو سخت کر دے گا، اور جو لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے رہیں گے وہ آگے جا کے یہ بات ڈیفینیٹلی ہے کہ ان کو ہارٹ ڈیزیز ہوں گی اگر آپ ان کی کنزمپشن روز کرتے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے ایسی کون سی غذائیں ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اگر آپ کو ہارٹ ڈیزیز سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ، اچھا سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ کون سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس چیز سے، ہارٹ ڈیزیز سے۔ جو آج کی ینگ جنریشن ہے وہ نہیں سوچتی کہ وہ صبح کا ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر چائے، بسکٹ، کولڈ ڈرنکس، ان چیزوں پہ گزارا کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہارٹ اٹیک کی بہت زیادہ وجہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد جو پروٹین ہے اور فائبر کی کمی، سبزی نہ کھانا، پھل نہ کھانا، یہ سب مل کر آپ کو آہستہ آہستہ آپ کے مسلز کو، آپ کے جو پٹھا ہے جسے ہم ہارٹ کہتے ہیں، آپ کا وائٹل آرگن ہے، اس کو آہستہ آہستہ سست کر دیتے ہیں، جو کہ آگے جا کے ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اب میں بات کروں گا ایسی کون سی غذائیں ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، آپ کے دل کو بچانے والی غذائیں کون سی ہیں جو آپ کے دل کو صحت مند رکھ سکتی ہیں اور بڑھاپے تک بھی آپ کے دل کو صحت مند بنا سکتی ہیں۔ ان میں سبز پتے والی سبزیاں، پھل، سیب، انار، بیریز، دلیا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، زیتون کا تیل، اخروٹ، بادام، مچھلی، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، لہسن، ادرک، ہلدی، یہ ساری چیزیں آپ کی سوجنز کو کم کرتی ہیں، نالیوں کو صاف کرتی ہیں اور کولیسٹرول بیلنس کرتی ہیں، تو ان چیزوں کا استعمال کریں۔ پھر میں آپ کو ایک ڈیلی سمپل ڈائٹ بتاتا ہوں، یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگی۔ صبح نیم گرم پانی، 2 اخروٹ، پھر ناشتہ آپ انڈا، براؤن بریڈ، دلیا، اس کو استعمال کریں۔ دوپہر کو سبز پتے والی سبزیاں، دالیں، چکن، سلاد، ان چیزوں کا استعمال کریں۔ شام کو سبز چائے اور مٹھی بھر مونگ پھلی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ رات کو ہلکا کھانا کھائیں اور واک، ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر یاد رکھیں ہارٹ اٹیک دن میں نہیں ہوتا، ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ صرف روز، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی جو مسلسل زندگی کیا ہے۔ اگر جو ہمارا دل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ریکوری کا ایک پروسیجر دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے دل کو دوبارہ بھی تندرست بنا سکتے ہیں، پر میٹر کرتا ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ پر ہی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کی روٹین کیا ہے، آپ کا جو ڈائٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو دوبارہ تندرست بنا سکتی ہیں اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں۔ تو یہ میرا پیغام تھا۔ اور ایک بات اور، ایکسرسائز اور ڈائٹ کا کمبینیشن آپ کے دل کو بہت زیادہ طاقتور بنا سکتا ہے۔ تو یہ میرا پیغام تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔